بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، آج آسمانوں پر آپ کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اللہ نے جہنم کے دروغوں کو حکم دیا ہے کہ میرے حبیب کی پاک روح آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے۔ اس کے اعزاز میں جہنم کی آگ بجھا دی جائے، اور جنت سے فرمایا ہے کہ تم سب اپنی تزئین و آرائش کرو، اور سب فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے صف بنا کر کھڑے ہو جاؤ، اور مجھے حکم فرمایا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ آپ اور آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے، اور کل قیامت کو اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر آپ کے طفیل اس قدر بخشش و مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفن مبارک سے فارغ ہوئے تو 3 روز کے بعد ایک اعرابی قبر انور پر حاضر ہوا اور قبر انور کے سامنے گر کر قبر انور کی خاک اپنے سر پر ڈالنے لگا، اور پھر کہنے لگا، یا رسول اللہ، جو کچھ آپ نے فرمایا ہم نے سنا، اور آپ کی زبانی ہم نے قرآن کی یہ آیت بھی سنی، جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے وہ آپ کے پاس حاضر ہوں، پس اے اللہ کے رسول، میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں اور اب گناہوں کی معافی کے لیے آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ اعرابی نے یہ کہا تو آواز آئی، جاؤ، اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے۔ جن دنوں لشکر یزید نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی، ان دنوں 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہ ہو سکی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 دن مسجد نبوی میں رہ کر گزارے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے نماز کا وقت پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو قبر انور سے ایک ہلکی سی اذان کی آواز آنے لگتی۔ مدینہ منورہ میں ایک بار قحط پڑ گیا، بارش ہوتی ہی نہ تھی۔ لوگ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں فریاد لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر چھت میں ایک سوراخ کر دو تاکہ آسمان اور قبر میں کوئی حجاب نہ رہے۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا تو اس قدر بارش ہوئی کہ کھیتیاں ہری بھری ہو گئیں اور جانور موٹے ہو گئے۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔